السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ گزشتہ ہفتہ آپ کے سامنے مصارف زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کے حقدار لوگوں کا ذکر ہوا تھا۔ اس درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اسلام کا چوتھا رکن ماہ رمضان سے متعلق ضروری معلومات، اس کی فضیلت، روزے کے فائدے اور روزہ کو توڑنے والی چیزیں نیز صدقہ فطر کا ذکر ہوگا۔ آئیے پہلے روزہ کی مشروعیت پر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی پرہیزگار بنو۔ روزہ کا لغوی معنی رک جانے کے ہیں، اور شریعت میں روزہ کہتے ہیں کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ہر اس چیز سے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے رک جانا ہے۔ اس کی فضیلت، روزے کی فضیلت میں بہت سارے احادیث وارد ہوئی ہے۔ اس میں سے ایک حدیث جسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، اور حدیث اس طرح سے ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل کل عمل ابن آدم له الا الصیام فانه لی وانا اجزی به والصیام جنة فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب فان سابه احد او قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوق فبالصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح لفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا، انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے مگر روزہ میرے لیے ہے، اور اس کا بدلہ میں اس سے دوں گا۔ جب کسی حدیث میں قال اللہ عز وجل ہو یا قال اللہ ہو تو اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے مگر روزہ میرے لیے ہے، اور اس کا بدلہ میں اس سے دوں گا۔ اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی اگر کسی چیز کا بدلہ دینے کا وعدہ کرے اور کسی چیز کا بدلہ دینے کے لیے کہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ چیز بالکل اعلیٰ اور اونچے درجہ کی ہوگی۔
یہ روزہ حقیقت میں ایک ڈھال ہے، ایک بچاؤ ہے، لہذا جس دن تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو اسے چاہیے کہ اس دن وہ روزہ توڑ دینے والی کوئی غلط حرکت نہ کرے، یعنی بیوی سے ہم بستری نہ کرے، نہ ہی کسی کو گالی گلوچ بکے، بلکہ اگر اس سے کوئی گالی دیتا ہے یا اس سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس لڑنے اور گالی بکنے والے سے کہے کہ میں روزہ دار شخص ہوں۔ اگر آپ ایسا کہیں گے تو وہ اس کا اثر اس پہ ہوگا۔ اگر آپ سے کوئی لڑنا چاہے، آپ سے کوئی لڑائی کرنا چاہے تو آپ اس کو کہیں انی براؤن صائمون، میں روزہ دار شخص ہوں، میں روزے سے ہوں، میں لڑائی نہیں چاہتا، بالکل وہ شخص اس سے متاثر ہو کر کے رک جائے گا۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو بروز قیامت اللہ کے نزدیک مشک و عنبر کی خوشبو سے کہیں زیادہ بڑھ کر اچھی اور بہتر خوشبو ہوگی۔ دیکھیے، عام طور پہ انسان جب کھانا اور پینے سے رک جائے تو اس کے معدے سے منہ کے ذریعے ایک بو نکلتی ہے، جو بو اچھی اور بھلی نہیں ہوتی، لیکن اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی روزہ دار شخص ہو اور اس کے منہ سے اگر کوئی بو نکلے تو اس کو روزہ دار کو برا بھلا نہ کہا جائے، کیونکہ یہ جو بو آپ محسوس کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک قیامت کے دن مشک و عنبر کی خوشبو سے کہیں زیادہ بڑھ کر اچھی اور بہتر خوشبو ہوگی۔ روزہ دار کے لیے خوشیوں کے دو عظیم لمحات ہیں جن میں وہ بڑی عظیم خوشی محسوس کرتا ہے۔ ایک لمحہ روزہ افطاری کے وقت کا ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے، اور دوسری خوشی کا لمحہ جب وہ اپنے رب سے ملے گا، اس وقت اپنے روزہ کی وجہ سے خوشی محسوس کرے گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ روزے کے بہت سارے فوائد ہیں، ان میں سے دو فائدوں کا ذکر آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ پہلا فائدہ کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہے، یعنی آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مومنوں کو اس سے تقوی اور خشیت الہی پر مشق اور تدریب ہوتی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رقیب سمجھتے ہوئے کہ وہ ہمہ وقت مجھے دیکھ رہا ہے، میری تمام حرکات پر اس کی نگاہ ہے، نیز اس کی خشیت کو سامنے رکھ کر اس کے احکام کی اتباع کرنا اور اس کی منہیات اور حرام کردہ چیزوں سے بچنا، اور اللہ صبر اور اخلاص کا جاننے والا ہے۔ تو یہ روزے کے فائدے ہیں۔ روزہ کو کچھ چیزیں، روزہ کو توڑنے والی چیزیں ہیں، ان کا ذکر آپ کے سامنے میں کرتا ہوں۔ یہ مندرجہ ذیل جو ابھی میں آپ کے سامنے جو چیزیں بیان کر رہا ہوں، وہ چیزیں روزہ کو باطل کر دیتی ہے، توڑ دیتی ہے۔ پہلی چیز، کھانا پینا اور سگریٹ نوشی وغیرہ کے استعمال سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز، جو چیز کھانے اور پینے کے مشابہ ہو۔ تیسری چیز، جان بوجھ کر یعنی عمدن قے کرنا۔ اور چوتھی چیز، زیادہ مقدار میں خون چڑھوانا۔ پانچویں چیز، حیض اور نفاس کا آنا۔ نمبر 6، مشت زنی سے منی نکالنا یا عمدن
کسی طرح سے منی نکالنا، اور ساتویں چیز جمع یعنی ہم بستری کرنا۔ ان تمام چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ اگر کھانا کھائیں گے یا پانی پئیں گے یا سگریٹ نوشی یا اسی طریقے سے کوئی شخص بیڑی پیے اور دوسری چیزیں، تو ان تمام سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور جو کھانے پینے کے مشابہ، مثال کے طور پر بعض لوگ دواؤں کا استعمال کرتے ہیں کہ بھوک اور پیاس نہ لگے، تو اس کے کھانے اور پینے کے مشابہ اگر کوئی چیز ہے تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جان بوجھ کر اگر کوئی قے کرتا ہے انگلی لگا کر کے، تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے زیادہ مقدار میں خون چڑھوانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی عورت کو دوران روزہ حیض یا نفاس آ جائے تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور مشزنی سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں، یہ جمع ہم بستری سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یہ 6-7 چیزیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، یہ مبطلات الصیام کہلاتی ہیں، روزہ توڑنے والی چیزیں ہیں۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے تاکہ ان کا روزہ باطل نہ ہو۔ آخری موضوع جو صدقہ فطر ہے، شہر کے اندر موجود غلوں میں سے ایک سا نکالنا 1 سا 4 لب کے برابر ہوتا ہے، یعنی دونوں ہتھیلیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر کہ اس کے اندر جتنا غلہ آ جائے وہ 1 لب ہے، اور 1 سا 4 مد کا ہوتا ہے۔ شہر کے غلہ جیسے گیہوں، چاول وغیرہ سے نکالنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے۔ اور اس صدقہ فطر کو فقراء اور مساکین کے لیے ہر مسلم نکالے گا۔ نماز عید سے 1 یا 2 دن پہلے اس صدقہ کو نکالنا ہے۔ صدقہ فطر معلوم یہ ہوا کہ صدقہ فطر یہ رمضان کے روزے مکمل کرنے کے بعد آپ 1 روز یا 2 روز عید گاہ جانے سے 1 روز پہلے یا 2 روز پہلے، اور افضل یہ ہے کہ عید کے دن عید گاہ جانے سے پہلے اسے نکالا جائے، اور 1 سا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1 سا 4 لب کے برابر ہوتا ہے، یعنی دونوں ہتھیلیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر کے اس کے اندر جتنا غلہ آ جائے وہ 1 لب ہے، اور اس طریقے سے 4 مرتبہ اگر آپ نکالیں گے تو 1 سا ہوگا۔ اور یہ صدقہ، یہ اس کے حقدار لوگ صرف فقراء اور مساکین ہیں۔ آپ زکوٰۃ کی طرح نہیں کہ جو 8 طرح کے لوگ زکوٰۃ کے حقدار ہیں، نہیں، یہ صرف صدقہ فقراء یعنی صدقہ فطر فقراء اور مساکین کے لیے ہے، اور اس مسلمان ہو اور فقراء اور مساکین ہو ان کو دیا جائے۔ نماز عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے نکالنا جائز ہے، لیکن عید کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے نکالنا افضل ہے۔ اسی پہ اس درس کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔